عمران ریاض، آج ان کی واپسی ہوئی ہے. ان کا جو وزن ہے خاصا کم ہو چکا ہے. دن میں کوئی ان کو ایک آدھ بار دو بار ان کی جو باڈی ہے یوں اس طرح شرنک ہو جاتی ہے. ان کو کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا، اتنا عرصہ کس نے ان کو اپنی حراست میں رکھا یا اغوا کیے رکھا، اور اب کس نے ان کو ریلیز کر دیا خود بخود. اب ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ کوئی آپریشن ہوا ہو، کوئی پولیس نے آپریشن کیا ہو، کوئی کسی اغوا کار کو کوئی گرفتار کیا ہو. جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو اٹک جیل کی اس کلاس پہ رکھا جائے. فوری طور پہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس. ناظرین، آج کی ولاگ میں 2 سے 3 ایشوز ہیں جن پر بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو ایک معروف یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں عمران ریاض. ان کی کافی عرصے سے گمشدگی تھی یا جس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا. آج ان کی واپسی ہوئی ہے، کافی مہینوں بعد، تقریباً 4 مہینے کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے. اس پر بات کریں گے. ان کی جو مینٹل اور جو ان کی فزیکل کنڈیشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تھوڑا اس کو بھی ڈسکس کریں گے، آپ کو انفارمیشن دیں گے. سیکنڈلی، آج عمران خان کو بھی عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف ملا ہے کہ ان کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جاری کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گرفتاری لاہور سے عمل میں آئی ہے. خاور مانے کا جو بشرا بی بی کے سابق شوہر ہیں، ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری جانب یہ ایک بڑی گرفتاری بھی ہے. اور عمران ریاض کی واپسی اور کچھ جو خواتین پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں لاہور سے، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ، ان کی بھی رہائی کے احکامات ملے تھے. تو سب سے پہلے عمران ریاض کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آلدو ان کے جو طرز صحافت ہے اس پر جو ہے اس پر تحفظات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح سے ان کو تقریباً 4 ماہ سے گھر سے ایئرپورٹ سے اٹھایا اور ایئرپورٹ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کو گمشدگی ان کی، ہم نے دیکھا کہ امیر بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس ٹائم، ان کی جانب سے بارہا پولیس کو احکامات دیے گئے کہ فوری طور پر عمران ریاض کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن ان کو پیش نہیں کیا جا سکا. ججز جو ہیں ہمیں بے بس دکھائی دیے، احکامات جو تھے ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا. اور جو پیرنٹس ہیں ان کے جو فالورز ہیں، ان کو جو سننے والے، ان کو جو چاہنے والے ہیں، وہ بڑے پریشان تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں ان میں بھی کافی تشویش پائی جا رہی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی اس پورے معاملے کو بارہا کنڈیم بھی کر چکے ہیں، ان کے حوالے سے آواز بھی اٹھا چکے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف شہید کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس میں کافی خدشات بھی ہیں، ایک خوف کا عالم بھی ہے. اس طرح سے آزادی اظہار رائے جو ہے پاکستان میں، آپ اس طرح سے بات نہیں کر پا رہے. ابھی حال ہی میں اے بی این نیوز کے جو اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں خالد جمیل صاحب، ان کو بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا، ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کیا گیا. تو اب عمران ریاض جو ہیں صبح 4 بجے جو ہیں وہ اپنے گھر پہنچے ہیں اور گھر والوں سے جا کے ملے ہیں، جس کے بعد سیالکوٹ پولیس کی جانب سے یہ ٹویٹ کر کے آگاہ کیا گیا کہ جو عمران ریاض ہیں جو 4.25 ماہ سے ان کے مطابق گم شدہ تھے، وہ اب مل گئے ہیں اور اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں. اب بہت سے لوگوں نے اس پہ لاہور سے جو انفارمیشن بھی دی ہے، جو میاں علی اشفاق ہیں، لائر جو ہیں عمران ریاض کے، ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو ہے نمبر ریسیو نہیں ہو پایا. شاید وہ خاصے مصروف ہیں. ان کے رہائش گاہ میں چند لوگوں کو ہی جانے کی اجازت ملی. ان کی فیملی خاصی ڈسٹرب تھی، کرب میں مبتلا تھے. ایک گھر کا جو ایک اہم فرد اور ایک بڑی شخصیت ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہا تھا اور جو ایک خوف کا عالم ملک میں اس ٹائم ہے، اس پورے سناریو میں، ان پورے حالات میں اتنے عرصہ ان کا گھر میں نہ ہونا، ڈیفینیٹلی فیملی بہت زیادہ متاثر تھی. فیملی بہت زیادہ ان کو مس کر رہی ہوگی. ابھی اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں. لیکن جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں فہد شہباز، ان کی جانب سے ایک ولاگ بھی کیا گیا ہے، کچھ انفارمیشن دی ہے، کچھ ہم نے بھی انفارمیشن اکٹھی کی، لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا پورا معاملہ ہے. تو معلوم یہ پڑا کہ اچھا خاصا ان کا جو ویٹ ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہے. ان کا جو وزن ہے خاصا کم ہو چکا ہے، کوئی 20-22 کلو کے قریب ان کا جو ویٹ ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. اس کے ساتھ جو فوٹیج میاں علی اشفاق کے ساتھ آپ نے دیکھی، جو ایک ان کی پکچر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جس میں ان کے بال جو ہیں بالکل سفید دکھائی دے رہے ہیں. اس پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ خاصے وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی ہیلتھ اتنی نہیں ہے. ہم کئی بار ان کو پہلے مل بھی چکے ہیں، اچھے خاصے ہیلدی اونچے لمبے انسان ہیں، لیکن اس میں وہ خاصے کمزور دکھائی دے رہے ہیں. اب ان کا ووکل پرابلم جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ایک مزید بھی میں نے جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ ایک جو فسٹ ہوتا ہے، جو دورے پڑتے ہیں، مرغی کے دورہ ٹائپ دورے، تو بتایا گیا ہے کہ دن میں کوئی ان کو ایک آدھ بار دو بار ان کی جو باڈی ہے یوں اس طرح شرنک ہو جاتی ہے، یوں ٹائٹ ہو جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے ان کی باڈی، اور کچھ دیر تک ان کی حالت اسی نوعیت کی رہتی ہے. اور
آہستہ آہستہ وہ پھر بہتر ہوتے ہیں. اب یہ حالت ہوئی کیسے, یہ ایک بڑا جو ہے سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا ایک بڑا حل طلب معاملہ ہے جس کو پتہ چلنا چاہیے, جس کو بتانا چاہیے کہ ان کو کس نے اغوا کیا, کیوں اغوا کیا, اور اتنا عرصہ کس نے ان کو اپنی حراست میں رکھا یا اغوا کیے رکھا, اور اب کس نے ان کو ریلیز کر دیا خود بخود. اب ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ کوئی آپریشن ہوا ہو, کوئی پولیس نے آپریشن کیا ہو, کوئی کسی اغوا کار کو کوئی گرفتار کیا ہو یا کسی آپریشن کے نتیجے میں وہ بازیاب ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو اٹھا کر لے کے گئے تھے انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے. لیکن اب اٹھانے والوں سے ہی یہ کوشچن ہوگا کہ جی آپ نے جو ایک بالکل حشاش بشاش ایک ایکٹیو آدمی جس کی ووکل پاور بہت زیادہ ہے, بڑا گرج کر بولتا ہے, بڑا ایک اگریسو آدمی ہے, ہم نے ان کو ٹی وی پر دیکھا, ہم نے ان کے ولاگز دیکھے, ہم نے لائیو ان کو میریٹ ہوٹل میں جو رجیم چینج کے بعد جو پورا معاملہ ہوا وہاں ان کو سپیچ کرتے ہوئے سنا. تو بڑا اگریسو ہیں, بڑی ایک اچھی وائس کوالٹی ہے ان کی, وائس سپیچ ان کی بہت اچھی ہے, اور ویسے تھوڑے اگریسو ہو کے غصے میں بھی بولتے ہیں, ایک ان کا سٹائل اس طرح کا ہے. تو اب کس نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کہ وہ آدمی جو اتنا گرج کے بولتا ہے, اتنا بہتر بولتا ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتا ہے. کمیونیکیشن سکلز ٹی وی پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جب آپ ٹی وی پہ اسکرین پہ بیٹھ کے لائیو بول رہے ہوتے ہیں, ایک آپ کی دماغی حالت اور دوسرا آپ کا کمیونیکیشن سکلز, آپ کا بولنا, اچھے الفاظ کا دماغ میں آنا اور منہ سے اس کو تھرو ہو جانا, یہ بہت جو ہے اہم ہوتا ہے اس پورے معاملے میں. تو بڑا اچھا بولتے ہیں وہ. تو اب ان کی حالت اس طرح ہے کہ وہ بہت کم بول پا رہے ہیں, لفظ اس طرح سے ان کے منہ سے ادائیگی نہیں ہو رہی, لفظ کلیئر ہو کے نکل نہیں رہے. تو یہ سارا معاملہ ہوتا کیوں ہے؟ یہاں پہ مجھے ڈاکٹر شہباز گل جو ہے ان کا ٹائم یاد آتا ہے. ان کا تو چلے اوپن تھا کہ ان کو اداروں کی جانب سے اٹھایا گیا تھا, اور جو ان پہ کیس بنا تھا وہ بھی اوپن ہے. لیکن جس طرح ان کو ٹارچر ہوا, جس طرح تشدد ہوا, بہت سی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر شہباز گل نے خود بھی میڈیا کے سامنے بیان کی. لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ان سے ہماری جب نجی ملاقاتیں ہوئیں اس پورے واقعے کے بعد, جب ہم ان سے ملے, تو انہوں نے وہ بہت سی ایسی باتیں بھی بتائیں جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس طرح سے ٹارچر اور جسم کے کس کس حصے پر کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. ابھی عمران ریاض کیونکہ گھر پہنچے ہیں اور ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں, کوئی مطلب 12-13 گھنٹہ 14 گھنٹے ہو گئے ان کو گھر آئے. ابھی وہ فیملی کو ملیں گے, ٹائم دیں گے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا جو کوئی بیان ہے یا کوئی ویڈیو ہے وہ آگے جا کے سامنے ضرور آئے گی, ضرور آنی بھی چاہیے. تو ان کو بتانا چاہیے ان کے ساتھ کس نے کیا کیا اور کیسے کیا. اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ آپ ان کی, ٹھیک ہے ان کی جو طرز صحافت ہے اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, یہ ہر کسی کا رائٹ ہے, ہم بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی جو ان کی بات بری لگی تو ہم ڈیفینیٹلی بولیں گے, پہلے بھی بولتے رہے. لیکن جو یہ والا طریقہ کار ہے کہ کسی کو اس طرح سے لیگل وے سے اٹھانا اور ایکسٹرا جوڈیشل اپنی قید میں رکھنا اور اس کو پروسیکیوشن کا موقع نہ دینا اور اس پر ٹارچر کرنا, اور ایک حشاش بشاش ایک اچھے انرجیٹک آدمی کو جس کی بڑی ووکل پاور ہے, گر چمک کر جو بولتا ہے, اس کو اس حال تک پہنچا دینا کہ وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہ کر سکے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر انویسٹیگیشن لازمی ہونی چاہیے. اب دوسرا جو معاملہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے, جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو اٹک جیل کی اس کلاس پہ رکھا جائے. ایکس پرائم منسٹر ہیں, اسٹار ہیں, 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے انہوں نے, ان کی پاپولیرٹی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا ان کو جانتی ہے, بلکہ سم ہو بہت سی جگہوں پہ پاکستان کی دنیا میں پہچان ہے. تو ان کے ساتھ یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ فوری طور پہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کریں, کیونکہ جو ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی وہ توشہ خانہ کیس میں تھی. اب توشہ خانہ کی جو ان کی سزا ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے, لہٰذا اب ان کی اس کیس میں ان کو اٹک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اب جو دیگر سائفر والا کیس چل رہا ہے جس کی ان کیمرہ ہونے کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی اور بہت سے مطلب چیزیں اس پر ڈسکس ہوئی, شاہ محمود بھی اسی کیس میں قید ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہیں. تو یہ کہا گیا جیسے آپ کی جانب سے کہ فوری طور پر ان کو یہاں پر منتقل کیا جائے. دوسری جانب جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو وکلا ہیں, جو حکومت ہے, اس کا ایک موقف ہے کہ جی وہ یہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہوں گے, اور آج جس طرح ان کو لاہور کی ایک عدالت میں پیش کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا. اس پر بھی جیل حکام جو ہے انہوں نے کہا جی بڑا مسئلہ ہوگا جی, ہمیں ان کو وہاں لے کے جانا ہے. وہ تقریباً 50 دن سے قید ہیں, تو 50 دن بعد جو ان کی فالوئنگ ہے, جو ان کے فالورز ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ریئیکٹ بھی کریں گے, ان کو دیکھنے بھی آ سکتے ہیں, اور ایک بڑا جلسہ جلوس ہو کے میس کریٹ ہو سکتا ہے جس طرح سے معاملہ ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سارا معاملہ کیا گیا. لیکن عمران خان نے 50 دن جو ہیں وہ جیل میں گزار لیے ہیں. ان کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی تھی کہ شاید وہ جیل کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے, وہاں نہیں رک پائیں گے. لیکن 50 روز انہوں نے بڑی بآسانی گزار لیے ہیں, جم کر رہے ہیں وہاں پر, بکس ریڈ کر رہے ہیں, اور اپنے وکلا سے مل رہے ہیں, اور بشرا بی بی جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں. اب یہاں پر
جس طرح وہ بہت سے لوگوں کی چڑیا ہے، بہت سے لوگوں کے واقفان حال ہیں، کچھ ہمارے بھی ذرائع تھے، ہم نے پوچھا کافی دن پہلے یہ بات ہوئی تھی لیکن اس پہ کوئی میں نے بلاگ نہیں کیا، لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو سیکورٹی بہت سخت ہے وہاں پر، کیمراز لگے ہوئے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. جو کیمرا سے مانیٹر ہو رہا ہے وہاں سے مجھے سورس سے بات بتائی کہ جب بشریٰ بی بی انہیں ملنے جاتی ہیں تو اس کے بعد خان صاحب میں ایک نئی انرجی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تھوڑے مزید کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کا جو جذبہ ہے مزید بلند ہو جاتا ہے. آل دو جیل کاٹنا جو مرضی ہو، انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی سے گھومنے کے لیے بنایا ہوا ہے. یہ بڑی ان یوزول سی چیز ہے کہ آپ اکیلے قید تنہائی کاٹیں تو ڈیفینیٹلی انسان کا دماغ اور انسان کی ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے. جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی کہ عمران ریاض کو جس طرح ان کو متاثر کیا، ان کے اعصاب جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے نروس سسٹم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوا ہوگا. تو اکیلے رہنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، لیکن جیسے ہی بشریٰ بی بی ان سے ملنے جاتے ہیں ان میں ایک نیا جوش، جذبہ، ولولہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ کافی دن سے یہ خبر ہمارے پاس ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے کوئی مطلب ولاگ نہیں کیا، تو اس لیے اس پر بات نہیں کی. آج چلیں اچھا موقع تھا، 50 دن مکمل ہو گئے خان صاحب کے جیل میں، تو ہم نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیں. اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا ریلیف نظر آ رہا ہے، جس طرح صدر الوی نے ملاقات کر لی جیل میں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پرویز لائی صاحب بھی وہاں تھے، ہزاروں کا میسیج پہنچایا گیا، لیکن خان صاحب نے کہا میں نے باہر کہیں نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے، سزا مجھے آلریڈی ملی ہوئی ہے، نااہل مجھے انہوں نے آلریڈی کر دینا ہے، الیکشن کا میں نے پارٹ نہیں بننا، تو پھر میں باہر کس لیے جاؤں، میں پاکستان میں رہ کے جو بھی اسٹرگل ہے معاملہ اس کو کروں گا. باقی خاور مانیکا صاحب جو ہیں، جو عمران خان صاحبہ کی اہلیہ ہیں، بشریٰ بی بی ان کے سابق شوہر ہیں، ان کو کرپشن کیس پر گرفتار کیا گیا ہے اور وہ بھی بیرون ملک جا رہے تھے لیکن ان کو وہاں پر روکا گیا اور گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہی ریفرنس بھیجا ہے اینٹی کرپشن پنجاب کو کہ کوئی انکروچمنٹ، زمینوں پہ قبضے، میرج ہال انلیگل وے سے بنایا، پورا معاملہ ہے، اس پر مزید فردر انویسٹیگیشن ہوگی. باقی ایک اچھی خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قید خواتین ہیں جن میں عالیہ حمزہ صاحبہ بھی شامل ہیں، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. باقی دیکھیں آگے پولیٹیکل سیناریو کیا بنتا ہے. تھینک یو سو مچ.